جب پرستان کے لوگ انسانوں کی دنیا میں آتے اور بعض اوقات انسان بھی پرستان جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت اور فوج تھی اور وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل تھا۔ اس کے در پر آنے والا کوئی ضرورت مند انسان یا پری خالی ہاتھ واپس نہ جاتے تھے۔ پرستان کے بادشاہ کی دو بیٹیاں ستارہ پری اور چاند پری تھی۔ ستارہ پری باپ کی طرح انتہائی رحم دل جبکہ چاند پری انتہائی سنگ دل اور کم عقل تھی۔ ایک دفعہ ایک غریب پری اپنی کسی ضرورت سے محل آئی تو اتفاق سے اس کا سامنا چاند پری سے ہو گیا۔ ضرورت مند پری نے جب چاند پری کے سامنے اپنی حاجت بیان کی تو وہ سیخ پا ہو گئی۔ کہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ چاند پری نے اپنے ملازموں کو ضرورت مند پری کو کوڑے مار کر محل سے نکلنے کا حکم دیا۔ شور شرابہ سن کر ستارہ پری بھی وہاں آ گئی۔ جب اسے اصل صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے بھیک مانگنے کے لیے آنے والی پری سے ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن کی بدتمیزی پر معافی مانگی اور اسے بہت سے پیسے اور مال دے کر رخصت کیا۔ اس موقع پر ایک بزرگ بھی سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ روز بعد جب کہ دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنی بیٹیوں کی ہمراہ پرستان کے لوگ کی شکایات سن کر ان کا مدد کر رہا تھا، تو یہی بزرگ دربار میں پہنچ گیا۔ بزرگ کی باری آنے پر جب ان سے ان کی حاجت بارے پوچھا گیا تو کہنے لگے، میری حاجت اور خواہش سب سے مختلف ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ فرمائیے، اگر میرے بس میں ہوئی تو پوری کر دوں گا۔ بزرگ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کے لیے اپنی کرسی پر دے۔ یہ سن کر بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ بزرگ کرسی پر بیٹھ سکے، لیکن اس دوران چاند پری غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور بزرگ سے بولی، اے بذات بوڑھے، تیرے جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے باپ کی کرسی پر بیٹھنے کی خواہش کرے؟ بزرگ بولی، میں نے بادشاہ کی کرسی کا کیا کرنا، میں صرف ان کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس امتحان نے چاند پری کے ظلم اور بدتمیزی کو بھی عیاں کر دیا۔ چاند پری نے پرستان کی پریوں پر بھی بہت مظالم ڈھائے ہیں
اور ان کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے۔ اسے اس کے لیے کی سزا ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے کچھ پڑھ کر چاند پری پر پونک ماری تو اس کا سارا جسم سوائے سر اور گردن سن ہو گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت چھٹپٹایا اور اس نے بزرگ کے پاؤں بھی پکڑے، لیکن وہ وہاں غائب ہو گیا۔ بزرگ کے غائب ہوتے ہی بادشاہ اور ستارہ پری رونے دھونے لگے۔ چاند پری کا بھی سر اور گردن حرکت کر سکتے تھے، وہ بھی اپنی کیسے پر پچھتانے اور روح کرتا توبہ نائب ہونے لگی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ چاند پری چونکہ اب حرکت نہ کر سکتی تھی، ستارہ پری اس لیے ہر وقت اس کے پاس رہتی اور اس خدمت رہتی۔ ایک دن ستارہ پری کو خیال آیا کہ قبرستان کے قریب انسانوں کی بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے تھے۔ ستارہ پری اس بزرگ کے پاس گیا اور جا کر سارا ماجرا سنایا۔ بزرگوں نے کہا کہ مچھلیوں کی ملکہ کی بادشاہ مرغی کا گوشت اگر چاند پری کو کھلایا جائے تو وہ پہلی حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ ستارہ پری نے کہا کہ مچھلیوں کی ملکہ اپنی پالتو مرغی ہمیں کیسے دیں گے؟ بزرگ بولی کہ مچھلیوں کی ملکہ یہاں قریب دریا میں رہتی ہے اور چاند پری ہر 14 تاریخ باہر زمین پر آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے دنوں اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ اگر تم یہ پھول اسے کھلاؤ گی تو اس کا سر درد دور ہو جائے گا اور انعام کے طور پر اپنی پالتو مرغی تمہیں دیں گے۔ چونکہ ستارہ پری نے ایسا ہی کیا، وہ چاند کے 14 تاریخ کو دریا کنارے گیا۔ جب مچھلیوں کی ملکہ باہر آئی تو ستارہ پری نے اسے پھول کھلایا تو اس کا سر دور ہو گیا۔ وہ فوراً واپس دریا میں اتر گیا اور چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کی پالتو مرغی اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ ستارہ پری نے وہ مرغی لے لی اور مچھلیوں کی ملکہ کا شکریہ ادا کر کے واپس گھر آ گیا۔ جب مرغی ذبح کر کے اس کا گوشت چاند پری کو کھلایا گیا تو وہ دربار پہلی حالت میں آ گیا، لیکن اب اس نے ہر بری بات سے توبہ کر لی۔ اور اپنی بہن سے بھی زیادہ نیک، شریف، تمیزدار اور غریبوں کی مدد کرنے والی بن گیا۔